السلام علیکم. 12 دسمبر کی چائے. دسمبر کے بارے میں بڑی باتیں، بڑی شاعری ہے کہ بڑا اداس مہینہ ہے. اچھا ویسے مجھے نہیں لگ رہا اس دفعہ بڑا ہی مزہ آ رہا ہے دسمبر کا. بہت مزے کا لگ رہا ہے مجھے دسمبر. ویسے مجھے بھی لگتا ہوتا ہے تھوڑا ٹھنڈا، تھوڑا اداس، لیکن اس دفعہ نہیں لگ رہا. بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں رکھے. اچھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہے، میں کسی کے ریلیجیس بلیفس کو چیلنج نہیں کرتی، اس پہ میں بات نہیں کرتی. ہر ایک کے عقیدے کی میں رسپیکٹ کرتی ہوں. اس کے غلط صحیح ہونے کا فیصلہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے. میں کسی کے لیے جج نہیں ہوں، کسی کے ایمان کی میں ٹھیکیدار نہیں ہوں. ٹھیک ہے، پہلے میں کلیئر کر دوں. میں نے جسٹ ایک نالج کے لیے، ایک لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ایک بات کرنی ہے، تو اس کو کوئی بندہ بھی پرسنل نہ لے، اپنے اوپر نہ لے. بات ہماری آج ہے ہسٹیریا، ڈسوسیٹیو کنورژن اور اس کے ڈفرینٹ سمٹمز، جن کی پہلے بھی تھوڑی سی اس پہ بات ہوئی ہے، لیکن مینلی جو جس ٹاپک کو ٹچ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دم درود اور سایہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد بکرے دو اور ڈفرینٹ قسم کی دھونیاں دو وغیرہ وغیرہ. ہسٹیریا کنورژن ڈسوسیٹیو یہ اس وقت ہوتا ہے جو بندے کی ٹینشن، بندے کا سٹریس، بندے کی پریشانی اس کی بتاٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو جسمانی علامتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ذہن ذرا ریلیکس ہو جاتا ہے. مائنڈ اور باڈی ڈسوسیٹ ہو جاتے ہیں، آپس میں ان کا لنک، ان کا رابطہ کمزور ہو جاتا ہے. تو مائنڈ کو جو چیزیں وہ جو سٹریس ہوتا ہے جو وہ باڈی کو دے دیتا ہے، تو مائنڈ سوکھا ہو جاتا ہے، اپنا کام اس کو دے کے خود ایک طرف ریسٹ کرنے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر باڈیلی سمٹم آتے ہیں. اب وہ کیا کیا ہوتے ہیں، باقی میں بات نہیں کرنی. آج میرا فوکس مین یہ ہے، سایہ ہو گیا، جنات آ گئے، فلانا آ گیا. اس میں کیا ہوتا ہے، جو پیشنٹ ہے، میل ہے، فیمیل ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، لیکن یوزلی اس میں کہتے ہیں کہ جو مڈل ایج سے پہلے والے پیشنٹ ہوتے ہیں، والی ایج میں نا پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں، مڈل ایج کے بعد کم ہوتے ہیں. یہ اس میں پیشنٹ کو اپنی ارد گرد کی ہوش نہیں ہوتی، وہ اوٹ پڑانگ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. کئی دفعہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈرنا، یہ سائیکوسس اور اس میں نا ڈفرینس بھی دیکھنا ہوتا ہے. لیکن جو سائیکوسس ہے اس میں پیشنٹ جو ہے نا، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ اس کی النیس بھی پرولونگ ہو گئی ہے، اس کو ریالٹی سے کوئی ٹچ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پریٹینڈ نہیں کر رہا، یا اس کو پتہ نہیں ہے، یا اس کی بس میں نہیں ہے. اس کا بیہیویئر کانسٹنٹ ہوتا ہے. جبکہ ڈسوسیٹیو والا پیشنٹ ہوتا ہے، کبھی یہ ٹھیک ہوتا ہے، کبھی یہ خراب ہوتا ہے، کبھی یہ پہچان لیتا ہے آپ کو، کبھی نہیں پہچانتا، کبھی اس کی بات صحیح ہوتی ہے، کبھی نہیں صحیح ہوتی. تو اس میں پیشنٹ کیا کہتے ہیں کہ کسی نے اثر ہو گیا، جنات آ گئے. ٹھیک ہے، جنات سے بھی میں کوئی کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ جنات کیا ہے اور کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو علامتیں آتی ہیں کہ پیشنٹ کو کئی دفعہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ اوپر قبضہ ہو گیا جنات کا، اور اب اس کو چھڑوانا ضروری ہے، جس کے لیے دم درود کرنے والے بابے آتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ سیکشول اسالٹ بھی کرتے ہیں فیمیل پیشنٹ کے ساتھ، اور گھر والوں سے بکرے اور سونا اور بہت پیسہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور پھر کسی نہ کسی کا ریلیٹیو کا نام لے دیا جاتا ہے کہ فلانے نے آپ پہ بڑا سخت جادو کیا ہوا ہے، آپ پہ تویز ڈالے ہوئے ہیں، یہ فلانا. تو وہی جادو، وہی تویز جو ہے نا، جب سائیکیٹرک النیسز دوائیاں دی جاتی ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس دیا جاتا ہے، تو کیسے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سارے تویز جادو سارے یہ انڈو پاک میں ہو گئے، باہر ویسٹ میں کہیں اس طرح کا نہیں ہے. بہت ریئر ہی کبھی کسی طرح کی بات سنی ہو. تو سارا کچھ ہمارے ملکوں میں کیوں ہے، کامن کیوں ہے؟ ایجوکیشن کی کمی، اویئرنیس کی کمی، میتھ بہت بنے ہوئے ہیں. لوگوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے سادہ معصوم لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اس میں بعض کا جو ہوتا ہے کہ مریض جو ہے نا کسی اور کی آواز میں بولنا شروع کر دیتی ہیں، فیمیل جو ہے نا کسی مرد کی آواز میں بولنا شروع کر دیتی ہے. وہ زبان جو اس کو نہیں آتی، اس زبان میں وہ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اور میں اس کو مار دوں گا وغیرہ وغیرہ. وہ بابا جو کہتا ہے وہ مار مار کے بیڑا گرک کر دیتا ہے. اس میں پہلے تو میں نے بات کی ہوئی، لیکن یہ مجھے کچھ لوگوں نے پھر کہا کہ اس پہ آپ دوبارہ بات کریں. اچھا، کئی دفعہ فنی سائڈ ایک طرف میں نے نا ایک آئی اسی طرح بزرگ دم کرنے والا نا میرے پاس ایز اے پیشنٹ آئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کرتے ہیں دم شم، تو آپ کو تو لوگ بکرے بھی دے جاتے ہیں اور بڑا آپ سونا بھی ڈیمانڈ کرتے. کہتے نہیں ہم زیادہ نہیں لیتے، ہم 10-15 ہزار.
میں کہا ہمارے پاس وہ مریض جو ہے نا فیس دیتے ہوئے ہوتا ہے تو سارا کچھ آپ کو لٹا کے آتا ہے، تو چلیں آئے مل کے کوئی بنا لیتے ہیں نا، آدھا دم آپ کر دیا کریں آدھا میں کر دیا کروں گی، تو آدھا شیئر آپ کا آدھا میرا، ایسے مذاق تو ہنس پڑے آگے سے نا۔ میں نے کہا آپ لوگوں پہ اتنا لوگوں کا بلیف اسٹرانگ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات ہی نہیں سنتے مانتے ہیں، وہ آپ کی باتوں میں آئے ہوتے ہیں، اور پھر فلاں جگہ وہ کر دو، شادی کر دو تو ٹھیک ہو جائے گی، اور اس طرح کی چیزیں زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ تو میرے ان بابوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز کوئی رزق حلال کا اور طریقہ ڈھونڈ لیں، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ یہ سارے ہوتے ہیں سائیکیٹرسٹ سلنسز ہوتی ہیں، ان کا علاج ہونے دیں، آپ ضرور دم کریں، اللہ کے کلام سے دم کریں، اور ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے ولی کوئی نہیں ہو سکتا، جتنی محبت سے وہ دم کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن پڑھ کے قرآن کی صورتیں پھونکیں، دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، صدقہ دیں، اور ذہنی مسئلے کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں۔ اگر تو ہلکا، اور اپنے بچوں سے، ہاں اگر تو ہلکا پھلکا مسئلہ ہے تو گھر والے خود ہی سالو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا بیٹی ہے، آپ کا کوئی بہن بھائی ہے، اس کو پیار محبت سے تسلی سے یہ ٹرسٹ دے کے آپ کی بات، آپ اس کے ساتھ جو بھی اس کی اور آپ کی شیئرنگ ہوگی وہ آپ اپنے ساتھ ہی رکھیں گے، اس سے جاننے کی کوشش کریں، اس کے دکھ سکھ میں کام آئیں، اس کے پرابلم سالو کریں، تو مسئلہ زیادہ نہیں بڑھے گا، بابوں تک مسئلہ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایشو زیادہ ہو گیا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس ایک بار دکھا لیں، بابا کے پاس جانے سے پہلے ایک دفعہ ڈاکٹر سے ضرور مل لیں، اور بابا کو ایسا ڈھونڈیں جو آپ کی موجودگی میں دم کرے، اور بلوز بابا ہو، بکرے اور کالے مرغے، بکرے اور کالی مرغیوں کے علاوہ دم کر سکے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔